السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ معزز حاضرین، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کے حوالے سے ہمارے ان دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو دین سے ناواقف ہیں، قرآن اور حدیث کے علم سے کورے ہیں، مستشرقین اور اسلام دشمن عناصر کی باتوں میں آ کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حدیثیں ان کے اس اعتراض کے مطابق محفوظ نہیں، اور سند وغیرہ جو محدثین نے ذکر کیے ہیں یہ 100 سال کے بعد والی باتیں ہیں، اور اس کے بعد گویا کہ اس سے پہلے یہ احادیث محفوظ نہیں ہوئی تھی۔ اسی سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ تمام کے سامنے رکھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اسناد کے حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں ہمارے اس درس میں آئیں گی۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے دین کو تمام لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ دین اسلام یہ آخری دین ہے، اس پر عمل کیے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں، اور دین نام ہے کتاب و سنت کا، دین نام ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کا۔ کتاب سے ہم سنت کو الگ نہیں کر سکتے، قرآن سے ہم حدیث کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یقینی طور پر دین کے ایک بڑے حصے کو وہ کل عدم قرار دے رہا ہے، دین کے ایک بڑے حصے کو چھوڑ دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو محفوظ رکھنے کے متعلق بات ارشاد فرمائی، انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون۔ یہ جو ذکر وحی کی شکل میں آپ پر نازل ہو رہا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سابقہ جتنے انبیاء گزرے ہیں اور ان کی جو تعلیمات تھیں، ان تمام تعلیمات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ان کے علماء کو، ان کے لوگوں کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اپنے انبیاء کی باتوں کو، دین کی باتوں کو محفوظ کریں۔ البتہ دین اسلام چونکہ قیامت تک رہنے والا دین ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق جو ذمہ داری ہے وہ خود اپنے اوپر لی ہے، اور کہا کہ جو ذکر وحی کتاب و سنت کی شکل میں ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، اس کی حفاظت ہمارے ہی ذمے ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے وضاحت آئی کہ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن اور حدیث دونوں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد صرف قرآن مجید ہی ہے، تب بھی ہم یہ کہیں گے قرآن مجید کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں، ویسے ہی قرآن مجید کا معنی و مطلب بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں جیسے محفوظ ہے، ان آیتوں کی تفسیر بھی حدیث کی شکل میں محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے ذمہ داری ڈالی تھی، رکھی تھی کہ قرآن مجید کی آپ وضاحت کیجئے، قرآن مجید کو آپ بیان کیجئے،
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ جو ذکر یعنی قرآن مجید آپ پر ہم نازل کر رہے ہیں، اس کی وضاحت، اس کو بیان کرنا یہ اب آپ کے ذمہ داری ہے۔ اسی طرح معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے دین کی، شریعت کی حفاظت کے تعلق سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے اس دین کو، اللہ کی اس شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی پھوکوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اس کے نور کو اللہ رب العالمین یقینی طور پر مکمل کر دے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ پسند نہ ہو۔ یعنی دین کو اللہ رب العالمین مکمل کر دے گا، محفوظ کر دے گا، لوگ اس دین کے تعلق سے لاکھ چاہیں کہ یہ محفوظ نہ رہیں، یہ محفوظ نہ رہیں، تب بھی یہ دین محفوظ ہو کر رہے گا۔ یہاں پر نور سے مراد علماء کرام نے دین کو لیا ہے، اور دین اور شریعت کتاب اور سنت کا نام ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ بتایا ہے، آئیڈیل بتایا ہے، قابل اقتداء، قابل نمونہ بتایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینی طور پر تم تمام لوگوں کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی والد ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے۔ اگر کوئی اولاد ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، یا والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہم تمام کے سامنے موجود ہے۔ اس طرح دنیا کا ہر شخص، چاہے اس کے حالات مختلف ہو، چاہے اس کا مقام مختلف ہو، چاہے اس کا رتبہ مختلف ہو، چاہے اس کا علم مختلف ہو، لیکن وہ تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ نہیں، حدیثیں محفوظ نہیں، تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرو، اپنا رہنما تسلیم کرو، ان کی زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو، اپنی زندگی سنوارو۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ نہیں تھی تو پھر اس مطالبے کا جو اللہ رب العالمین ہم سے کر رہا ہے کوئی معنی و مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ سابقہ جو انبیاء تھے ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ایک محدود علاقے کے لیے نبی یا رسول ہوتے، یا محدود لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے وہ لوگ نبی ہوتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کیجئے اور کہہ دیجئے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف، یعنی قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان تمام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رہنمائی دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو یہ کہے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کا ہم کیسے مطلب و معنی بتائیں گے، کیسے اس آیت پر ہم جو ہے عمل کر سکیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیثوں کی حفاظت کی طرف خاص توجہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ خوشخبری دی ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہم تمام کے لیے بہترین خوشخبری ہے، بہترین بشارت ہے۔ ایک حدیث بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوا بھی اگر ہم یاد کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ بشارت، یہ خوشخبری ہم تمام کے مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، آداب و شاداب رکھے، جو ہماری بات کو سنے، ہماری حدیث کو، ہماری بات کو سنے، فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، پھر اس بات کی حفاظت کرے، اس بات کو یاد رکھے، اس کی حفاظت کرے اور اس وقت تک حفاظت کرے یہاں تک کہ وہ اس علم کو، اس سنت کو، اس اسوے کو دوسرے لوگوں تک نہ پہنچا دے۔ یعنی اس نے حدیث سنی اور اس حدیث کو دوسروں تک اس نے یاد رکھ کر پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ آباد رکھے گا، خوش و خرم رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے کہ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا اس حدیث سے شاید اتنا فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن جسے بیان کیا جا رہا ہے یقینی طور پر وہ لوگ اس حدیث سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہوں، یا پھر زیادہ مسائل ان کے حل ہو رہے ہوں جن لوگوں تک یہ حدیثیں ہم نے پہنچائی ہے، ہم نے بتائی ہے۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس حدیث سے پڑھانے والا اتنے مسائل استنباط نہ کرے جتنا کہ بعد میں آنے والے لوگ اس حدیث سے مسائل نکالنے والے ہوں، استنباط کرنے والے ہوں۔ تو یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اور جیسی وہ حدیث ہے اسی طرح وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہم تمام کو اس عمل پر ابھار رہی ہے کہ ہم حدیثیں غور سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اچھی طریقے سے جانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو، اس حدیث کو، اس سنت کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ معزز حاضرین، حدیثوں کے متعلق یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ حدیثیں محفوظ ہیں، یہ یقینی امر نہیں ہے۔ حدیثیں محفوظ ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام جب حدیثیں لیا کرتے تھے تو تاکید کر لیتے تھے کہ آخر یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ سننے والا صحیح سنا ہے یا نہیں، سننے والا، یاد کرنے والا، یاد رکھنے والا صحیح یاد رکھا ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ محدثین کے پاس تو باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں ایک معیار ہی ہے، حدیثوں کو پرکھنے کا ایک مستقل معیار ہے۔ سند متصل ہونا چاہیے، جتنے راوی آئے ہیں وہ تمام کے تمام دیانتدار ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، گنہگار نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے والے نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث رسول میں نہیں، عام باتوں کے اندر، عام معاملات کے اندر لوگوں سے وہ آدمی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، تبھی اس کی حدیث گویا کہ لی جاتی تھی۔ اور اسی طرح اس کی صرف دینداری نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کا حافظہ بھی دیکھا جاتا، اس کی یادداشت بھی دیکھی جاتی، کتنا اس شخص کو یاد ہے، جتنی حدیثیں یہ بیان کیا ہے اپنی ان حدیثوں کو وہ کتنا یاد رکھتا ہے۔ کیسے معلوم کریں گے یا محدث نے کیسے معلوم کیا؟ مثال کے طور پر ایک حدیث کو ایک راوی بیان کر رہا ہے، اسی حدیث کو دوسرے روات نے بھی بیان کیے ہیں،
دونوں کی حدیثوں کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ آخر دونوں جن راویوں سے باتیں لی ہیں وہ بالکل ہو بہو بعینی ہی درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر بات مختلف ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر کسی نے غلطی کی ہوگی، یہ بات انہیں معلوم ہو جاتا۔ اور پھر اسی طرح یہ باتیں ہم تک جو پہنچی ہے بالکل مسلسل جو سند ہے اس کے اندر تمام کے تمام لوگ موجود ہونا، اور وہ اپنے اساتذہ سے سننا، اور شاگرد بھی جنہیں سنایا جا رہا ہے ان کے تعلق سے بھی یہ ساری باتیں جانچی جاتی ہیں۔ واللہ ثم واللہ، ایسا جانچنے کا پرکھنے کا معیار کسی بھی ریسرچ میں ہمیں نہیں ملے گا۔ ایسا جانچنے اور پرکھنے کا معیار کسی بھی ریسرچ میں ہمیں نہیں ملے گا۔ سائنٹسٹ بھی جو باتیں بتاتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں، آج ایک بات ہوتی ہے کل دوسری بات ہو جاتی ہے، پھر جو ہے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے، بات وہ مختلف ہوتی جاتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھی، آج بھی وہ باتیں ہو بہو اسی طرح نقل ہوتی ہے بغیر کسی تبدیلی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سننے کے تعلق سے صحابہ کرام کا ایک الگ شوق تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باری مقرر کر لی تھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ۔ حفاظت حدیث کا جذبہ دیکھیے آپ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے، ہمیشہ درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر نہیں ہو سکتے، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، کبھی تجارت کے لیے نکلنا ہوتا ہے، کبھی جاب یا دیگر معاملات بھی ہوا کرتے ہیں، مشغولیت ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے ایک دوسرے دوست سے بات کر لی تھی اور کہا تھا کہ ایک دن میں غیر حاضر رہوں گا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہیے، آپ نے جو سنا ہے وہ مجھ تک آ کر بیان کر دیجئے، جس وقت آپ موجود نہیں ہوں گے میں وہاں موجود رہوں گا، جو باتیں جو حدیثیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنوں گا آپ کو ان کی تعلیمات میں پہنچا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر اپنے دوست کے ساتھ اس طرح کی باری مقرر کی تھی، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح خواتین نے جب یہ دیکھا کہ تمام کے تمام مرد حضرات بھی عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے ہیں، تو ان میں بھی شوق پیدا ہوا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور کہا کہ ایک دن ایسا مقرر کر دیجئے جس میں آپ ہمیں نصیحت کریں، خواتین کو خصوصیت کے ساتھ آپ نصیحت کریں، ایک دن ہمارے لیے بھی آپ مقرر کر دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق ایک دن خواتین کے لیے مقرر کر دیا کہ جس کے اندر وہ خواتین کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، سنتوں سے خواتین بھی مستفید ہوتی تھی۔ اس معاشرے کا کوئی فرد حدیثوں کو سننے کے سلسلے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا، بلکہ بعض صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ دوسرے صحابہ کے پاس حدیث ہے تو انہوں نے ایک ایک مہینے کا سفر کر کے اس حدیث کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا سفر کیا، سیریا کا سفر کیا، مدینے سے ایک مہینے کا سفر ہے، ایک مہینے کا سفر کیا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس حدیث کے متعلق علم حاصل کیا، پوچھا، استفسار کیا، انہوں نے حدیث بیان کی، وہ حدیث سنے، پھر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ یہ جو سفر تھا ان کا صرف اور صرف خاص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کا تھا۔ اگر یہ چیزیں اہمیت کے حامل نہیں تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں، یہ سنتیں اہمیت والی نہیں تھی اور ضرورت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، تو آخر صحابہ کرام ایک ایک مہینے کا سفر کر کے، مشقتیں برداشت کر کے اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کیوں جاتے؟ یہ چیز صحابہ کرام کے پاس موجود تھی، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت انہیں معلوم تھی کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا اس سلسلے میں انہوں نے اتنی محنت دکھائی۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو میزبان رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے میزبانی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب تشریف لائے، اور جس گھر میں اپنے گھر بنے تک رکے ہوئے تھے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے میزبان رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنے والے۔ انہوں نے مصر کا سفر کیا، 1 مہینے کا سفر مصر کا کیا، یعنی ایجپٹ کا کیا، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے خاطر اور حدیث کی تاکید کے خاطر، صرف حدیث سننے نہیں، جو میں نے حدیث سنی ہے، جو میں نے حدیث یاد رکھی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حدیث کو ان کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں رکھا ہے، تو انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا اور گئے مصر میں، ایجپٹ میں، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اس حدیث کی تاکید کی، میں نے یہ حدیث سنی تھی، کیا یہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے سنا تھا؟ پھر سے انہوں نے حدیث بیان کرنے کو کہا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے تاکید کر لی اور کہا کہ جی ہاں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث سنی ہے۔ تو دیکھا آپ نے حدیثوں کی حفاظت کے خاطر اتنا جو لمبا سفر کیا جا رہا ہے، اتنی جو محنت کی جا رہی ہے، مشقت کی جا رہی ہے، اور لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے اندر صرف کیا، محدثین نے اپنی پوری زندگی ان حدیثوں کی حفاظت میں صرف کی۔ اور آج کا ایک نوسکھیا مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں، تو پھر اتنے صحابہ، اتنے محدثین اتنی محنت کرنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام اور تابعین جب نقل کرتے تھے تو تاکید کر لیا کرتے تھے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں حدیث کا معاملہ ہے، سنت کا معاملہ ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، تاکید کر لیتے۔ حضرت امام زہری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ذہبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کان ابو بکر اول من احتاط فی قبول الاخبار، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان ہیں جو خبروں کے سلسلے میں، حدیثوں کے سلسلے میں احتیاط برتتے تھے۔ یہاں پر دیکھیے، ایک بات سمجھیے، عام لوگوں کی باتوں کے تعلق سے، گفتگو کے تعلق سے شریعت نے احتیاط برتنے کو کہا، اور کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات آپ زبان سے نکال رہے ہیں اس کے تعلق سے غور و فکر کر لیجیے، اس لیے کہ لکھنے والا اس بات کو لکھ رہا ہے، باقاعدہ طور پر آپ کی بات کو نوٹ کر لیا جا رہا ہے۔ اور کہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، اس کو آگے مت بیان کیجیے، جس بارے میں علم ہے اسی کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ایسے شخص کے بارے میں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فقد بوأ نفسه مقعده من النار سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور وہ فرما رہے تھے کہ جو کوئی میرے تعلق سے جھوٹی بات لوگوں کو بیان کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لوگوں کی عام گفتگو کے اندر بھی احتیاط کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے تاکید کر لینے کی ضرورت ہے۔ جب صحیح معلوم ہے، حدیث ہے، تبھی آپ اسے حدیث کہہ کر بیان کریں گے، ورنہ آپ خاموش رہیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو معاملہ پیش آیا تھا نانی یا دادی کے میراث کے سلسلے میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان سے تاکید کرنے کے لیے کہا، اور کہا آپ کے ساتھ اگر کوئی ہے گواہ یہی معاملے کے سلسلے میں، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، ایسا اگر کوئی آپ کے ساتھ اور ایک گواہ ہے تو لے آئیے۔ انہوں نے پیش کیا، اور وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا کہ آپ آئیے ہمارے یہاں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، 3 مرتبہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا، السلام علیکم، 3 مرتبہ انہوں نے سلام کیا، اور جب جواب گھر سے نہ ملا وہ پلٹ کر چلنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نکلے، دیکھا حضرت مغیرہ واپس چلے جا رہے ہیں، انہیں بلایا اور طلب کیا اور کہا واپس کیوں جا رہے ہیں، آپ کو تو میں نے بلایا تھا۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی اور کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا ہے، کسی کے گھر پہ جائیں 3 مرتبہ اجازت لیں سلام کر کے، اجازت لیں سلام کر کے 3 مرتبہ اجازت لیں، اگر اجازت نہ ملے تو پھر آپ واپس لوٹ جائیے۔ چنانچہ اسی حدیث پر میں عمل کرتے ہوئے واپس لوٹ جا رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کیا کوئی گواہ ہے تو پیش کیجیے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک مجلس جمی ہوئی تھی، انصاری صحابہ کی، اس کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ گیا اور یہ معاملہ پیش کیا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، وہ مجھ سے گواہ طلب کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی اس کو یاد رکھنے والا ہے؟ تو اس موقع پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم میں کا سب سے چھوٹا شخص جو ہے جائے گا گواہی دینے کے لیے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور گواہی دی کہ یہی حدیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے حدیثیں نہ صرف یاد رکھی، نہ صرف لکھی، بلکہ ان کے سلسلے میں بڑا احتیاط برتا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو چاہیں حدیث کہہ کر بیان کر دیں، ایسا نہ ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام کے تعلق سے ایسا نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت ہی زیادہ تاکید سے کام لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان سے کہا اور یہ بات بھی یعنی عذر بھی پیش کر دیا اور کہا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سارے لوگ مل کر حدیث رسول کہہ کر بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر دیں گے، اس لیے میں نے یہ احتیاط برتی ہے، میں آپ کو جھوٹا تصور نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا تثبت تھا کہ صحابہ کرام اتنی زیادہ احتیاط برتتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لینے کے سلسلے میں محدثین جب حدیث کو لیتے تھے تو باقاعدہ طور پر پوچھتے تھے کہ آپ نے اس حدیث کو کس سے سنا ہے، آپ نے اس حدیث کو کس سے سنا ہے۔ یہیں سے دین کے اندر سند کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا۔ سند یعنی چین آف نیریٹر جو ہم کہتے ہیں، میں نے کس سے یہ بات سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، یہ سلسلہ چلتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان احادیث کا سلسلہ الحمدللہ محفوظ ہے، محدثین نے اسے محفوظ کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثل الذی یطلب الحدیث بلا اسناد، وہ شخص جو بغیر سند کے حدیث بیان کرے وہ ویسے ہی ہے جو کہ آنکھ بند کر کے رات میں جو ہے چلا جا رہا ہے، جبکہ راستہ واضح نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، آنکھ بند کر کے وہ جا رہا ہے، اور یقینی طور پر اگر وہ کوئی سامان اپنے اوپر لاٹ لے گا تو یقینی طور پر کوئی جانور اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے مثال دے کر کہا کہ لکڑیوں کا ایک گھٹا ہے، اگر آپ بغیر دیکھے اسے اٹھائیں گے، اپنے سر پر رکھ لیں گے اور چلنے کی کوشش کریں گے راستہ دیکھے بغیر، تو یقینی طور پر کوئی جانور، کوئی سانپ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہی معاملہ حدیث کا ہے۔ حدیث آپ نے کس سے لی ہے، اس سند کو بیان کیے بغیر اس حدیث کا آپ کو فائدہ عام طور پر نہیں ہوگا، تو لہٰذا سند کے ساتھ حدیثوں کو بیان کیجیے۔ اسی طرح امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت امام زہری سے حدیثیں سنی۔ حدیثیں پہلے سند کے ساتھ بیان کی جاتی تھی، آج جو ہم حدیث بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا حوالہ دے کر ہم جو ہے حدیث بیان کر دیتے ہیں، ورنہ سابقہ جو ائمہ تھے وہ باقاعدہ طور پر امام بخاری جب حدیث بیان کرتے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے استاذ کا نام لیتے اور کہتے میں نے یہ حدیث ان سے سنی ہے، پھر ان کے استاذ نے کس سے وہ حدیث سنی ہے
اس کو بیان کرتے، ان کے استاذ نے کس سے وہ حدیث بیان کی ہے اس کو بیان کرتے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا یہاں تک کہ صحابہ کرام، صحابی کا ذکر آتا اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا، تو بہت طویل ہو جاتا یہ سلسلہ۔ تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بغیر سند کے آپ ہمیں حدیث سنائیے۔ حضرت امام زہری اس موقع پر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، اطرق السطح بلا سلم، کیا چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھا جا سکتا ہے؟ یہ سند جو ہے سیڑھی کا کام کرتی ہے، اگر آپ سیڑھی صحیح ہوگی تو یقینی طور پر صحیح سالم آپ چھت پر پہنچ سکیں گے، تو لہٰذا اس کے بغیر حدیثیں صحابہ کرام یا محدثین بیان ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور سند کو دین کا حصہ بتایا گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اسناد دین کا حصہ ہے، اگر یہ سند نہیں ہوتی تو جو چاہتا جیسے چاہتا بیان کر لیتا۔ اگر ہم یہ نہیں پوچھتے کیا یہ حدیث آپ نے سنی ہے، یہ حدیث کہاں ہے، آج بھی ہم پوچھتے ہیں آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو کس کتاب میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، کس کتاب سے آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں بتائیے۔ تو اسی طرح اگر یہ بات نہیں ہوتی، اگر ہم حدیثوں کا حوالہ نہیں پوچھتے، سند نہیں پوچھتے، تو ہر کوئی جو چاہے بیان کر دیتا۔ فلاں اٹھا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، فلاں کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس جانچنے کا پرکھنے کا معیار نہ ہو تو یقینی طور پر جو چاہتا جیسے چاہتا حدیثیں جو ہے بیان کر دیتا۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ سندیں ہیں، کون کیسا ہے اور جو وہ بات بیان کر رہا ہے وہ سند کے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں، یہ ساری تفصیلات الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس چیز کو امت کا خاصہ قرار دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کی خصوصیات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح امت مسلمہ یہ آخری امت ہے، اسی طرح اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت نے اپنی نبی کی باتوں کو سند کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے۔ الحمدللہ پچھلے کسی بھی نبی کی باتیں اس طرح محفوظ نہیں تھیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقل الثقۃ عن الثقہ، ایک ثقہ راوی سے دوسرے ثقہ راوی تک جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں پہنچ رہی ہے، پورے اتصال کے ساتھ کوئی سند میں راوی جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ خص اللہ عز وجل بها المسلمین دون سائر اہل الملل کلھا، یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے، دین کسی اور کے دین میں ایسی بات ہی نہیں، کسی کے دین میں یہ بات نہیں ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہو، موسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہو، مکمل سند کے ساتھ ان لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، دیگر لوگوں کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ، یہ جو سند کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کب شروع ہوا؟ مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں حدیث پہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ بیان کر دیا، وہ لوگ بھی باقاعدہ طور پر گواہ طلب کرتے تھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تاکید وہ لوگ بھی کر لیا کرتے تھے۔ محدثین بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، جب جو ہے امت کے اندر فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا، جب تک ہم سند کے تعلق سے پوچھتے نہیں تھے، اگر کوئی کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مان لیتے، جیسے ہی امت کے اندر فتنہ رونما ہو گیا تو ہم نے لوگوں سے ان کے آدمیوں کے تعلق سے پوچھنے لگے، یعنی سند کے تعلق سے کس سے آپ نے سنا ہے، انہوں نے کس سے سنا ہے، یہ ہم پوچھنا شروع کر دیے تاکہ ہم دیکھ لیں کون بدعتی ہے اور کون بدعتی نہیں ہے۔ اگر کوئی بدعتی بیان کر رہا ہے تو پھر ہم اس کی بات کو نہیں لیتے، ہاں اگر کوئی اہل السنہ کہہ رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے تو ہم اس کی باتوں کو لے لیتے ہیں۔
آگے انشاءاللہ تاریخ کے تعلق سے حوالے سے یہ بات آئے گی کہ تاریخ میں کن کن لوگوں نے حدیثوں کے سلسلے میں حدیثوں کا انکار کیا وغیرہ. وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بدعتی لوگوں نے حدیثوں کے انکار کے سلسلے میں انہوں نے وہاں پر ابتدا کی تھی. تو یہاں پر بات بتا رہے ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ، تابعی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نہیں پوچھا کرتے تھے لوگوں کے بارے میں کہ آپ کس سے یہ حدیث سنے. ہاں جب فتنہ واقع ہوا. کون سا فتنہ واقع ہوا؟ اس کے تعلق سے مستشرقین کہتے ہیں اس سے مراد ولید کا قتل ہے، ولید بن یزید کا قتل ہے، جو کہ 126 ہجری میں قتل ہوا تھا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی جو وفات ہے وہ 110 ہجری ہے. 110 ہجری میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ انتقال کر گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بات بدلا دی کہ ہم سے پہلے لوگ سند کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو اس کے بعد والے فتنے کا کیسے اس سے تعلق ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا جو انتقال ہوا 110 ہجری میں ہوا، اور یہ مستشرقین جو دین پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن یزید کا قتل ہے. حالانکہ یہ جو قتل ہوا 126 ہجری میں ہوا، انہوں نے اس سے پہلے ہی 15 سال پہلے اس واقعے کو، اس حدیث کو انہوں نے بیان کر دیا کہ ایسا صحابہ کرام کیا کرتے تھے. فتنے سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. یعنی 35 ہجری سے ہی، اس سے پہلے سے ہی 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. اس سے پہلے سے ہی صحابہ کرام سند کے تعلق سے پوچھ لیا کرتے تھے، اور اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے باقاعدہ طور پر رکھ دی ہیں. معزز حاضرین، ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ کہ محدثین نے حدیث کی حفاظت کے سلسلے میں اتنی محنت کی ہے، اتنی کوشش کی ہے کہ جو چین آف نریٹرز ہیں، جو راوی ہیں، 3 لاکھ سے 5 لاکھ راویوں کی زندگیوں کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے. سبحان اللہ، 3 سے 5 لاکھ راویوں کے تعلق سے ساری تفصیلات محفوظ ہیں. کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، کس سے انہوں نے علم لیا، کہ انہوں نے علم کس کو دیا، کیا یہ ثقہ راوی ہیں، ان کی دیانت داری کیسی ہے، ان کی امانت داری کیسی ہے، کیا یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. یہ ساری چیزیں محدثین نے محفوظ کر لی. 5 لاکھ راویوں کی زندگیوں کے حالات سبحان اللہ انہوں نے محفوظ کر دیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو ان کی کتابوں کے اندر آپ کو کم سے کم 40,000 راویوں کے تعلق سے آپ کو علم ہوگا. اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء اور دیگر جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس کے اندر انہوں نے 60,000 راویوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، کس سے علم لیا، کس کو علم دیا، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی دیانت داری کیسی تھی، ساری تفصیلات یہ موجود ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اتنی جو محنت ہوئی ہے، اتنی جو کوشش ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اسے دیکھ لیا جائے. وہ حدیث صحیح سند سے آ رہی ہے یا نہیں اسے جانچ لیا جائے. چنانچہ اتنے لاکھ راویوں کا انہوں نے ان کی زندگیوں کو، ان کی سوانح عمری کو الحمدللہ محفوظ کر دیا. آج آپ کوئی حدیث اٹھا لیجئے، سند کے جتنے روات ہیں ان کے تعلق سے اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پوری ان کی زندگی ہمیں مل سکتی ہے. کتابوں کے اندر الحمدللہ ان محدثین نے اس چیز کو محفوظ کر دیا. اگر کوئی آج آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں، حدیث محفوظ نہیں ہے، یہ سندیں محفوظ نہیں ہیں، تو یقینی طور پر یہ شخص گمراہ شخص ہے. ایک ایسا شخص ہے، ایک ڈاکٹر ہے جو میڈیسن کی معلومات رکھتا ہے اور وہ سرجری وغیرہ بھی کرتا ہے. وہ شخص جب میڈیسن کے بارے میں بتا رہا ہے، بول رہا ہے، تو اس کی بات قبول کی جائے گی یا ایسے نوسکھیا کی بات ہم قبول کریں گے جسے میڈیسن کا علم ہی نہ ہو. ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ میڈیسن کے بارے میں بول رہا ہے کہ یہ جو میڈیسن کا جو علم ہے نا وہ بیکار علم ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ کے سامنے پورے ریسرچ یہاں پر جب موجود ہوتی ہے، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص یقینی طور پر پاگل شخص ہے،
یہ مجنون ہے، اس لیے کہ اتنے اہل علم ڈاکٹرز اتنے ریسرچ کیے وغیرہ وغیرہ، اور یہ نتیجہ ہمارے سامنے نکلا ہے، اور یقینی طور پر ہم اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ بخار آئے، فلاں میڈیسن ہم نے کھائی اور بخار الحمدللہ کنٹرول ہو گیا، فلاں چیز کا درد تھا ہم نے فلاں دوا کھائی یا فلاں میڈیسن ہم نے لگا لی اور ہمارا یہ درد چلا گیا۔ ساری چیزیں یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں اور اس پر باقاعدہ طور پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ ایک نادان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں بیکار ہے، اس کا علم نہیں ہے، تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ ان لوگوں کی بات مانیں گے جو اس فن کے ماہر ہیں، یا ان کی بات مانیں گے جو سے اس فن کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں؟ محدثین نے اس پر اتنی محنت کی ہے، ہم ان کی بات مانیں گے یا ان لوگوں کی جنہیں سند کا پتہ نہیں، جنہیں عربی تک نہیں آتی، جنہیں عربی زبان تک نہیں آتی، ہم ان کی بات مانیں گے؟ آج یہی رہا ہے کہ مستشرقین کی باتوں میں آ کر وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اس لیے پڑھا کہ اسلام کے اندر نقص نکالیں، اس لیے کہ مسلمانوں سے جنگ کے میدان میں وہ لوگ جیت نہیں رہے تھے، تو لہٰذا مسلمانوں کی یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ دین انہیں یہ طاقت دے رہا ہے، ان کا ایمان یہ مضبوط ہے ان کے دین کی وجہ سے۔ اگر ہم مسلمانوں کے دین کو ہی شک میں ڈال دیں، دین کی باتوں میں ہی اگر ہم شک پیدا کر دیں، تو یقینی طور پر یہ مسلمان پھر اتنے مضبوط نہیں رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس لیے دین کا علم حاصل کیا اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اعتراض کیا۔ انہی اعتراضات کو لے کر یہ جو ہے لوگ آج جو انکار حدیث کا شکار ہوئے ہیں، یہ لوگ انہی باتوں کو لے کر، انہی اعتراضات کو لے کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ محدثین نے، علماء کرام نے جو محنتیں کی ہیں اور انہوں نے جو چیزیں صاف واضح انداز میں ہمیں بیان کی ہیں، ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے، ان کے تعلق سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو یاد رکھنے والے کے لیے دی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام خوشخبریاں، وہ تمام فضیلتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آئے دن جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔